السلام علیکم دوستو، ایک ایسی جیل جس میں 600 لوگ نکل کر بھاگ گئے، یعنی سارے کے سارے قیدی، اور وہاں جیل میں موجود سیکورٹی اور انٹیلیجنس والوں کو سب کو مار بھی دیا۔ اس کیپ میں 600 میں سے 300 لوگ زندہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، آگے چلنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے۔ دوستو، یہ واقعہ دوسری جنگ عظیم کا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کی نازی فورس نے پولینڈ میں ایک بہت بڑا جیل خانہ بنا دیا تھا۔ اس کا نام سووی وار تھا، جہاں پر لوگوں کو قید کر کے ان سے کام کروایا جاتا تھا۔ یہاں پر ہر روز ایک ٹرین لائی جاتی جس میں ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو بھر کر لایا جاتا۔ ان میں سے ہنرمند افراد یعنی کپڑا سینے والے، جوتے بنانے والے، سونار کو الگ کر کے باقی سب لوگوں کو مار دیا جاتا۔ ان کام کرنے والوں میں ہنرمند لوگ شامل تھے۔ جیل میں ان لوگوں سے خوب کام لیا جاتا تھا۔ ان میں سے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں پر لگایا گیا، جبکہ بڑے لوگوں کو فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام پر لگایا جاتا تھا۔ جیل کے تمام انتظام یہ یہودی لوگ ہی سنبھالتے تھے۔ ان میں جو ہنرمند افراد تھے ان میں سے اپنے اعتماد والے لوگوں کو الگ کر کے باقی لوگوں سے کام کروایا جاتا۔ جن لوگوں پر فوجی اعتماد کر دے انہیں انہی لوگوں پر نگرانی کے لیے استعمال بھی کیا جاتا۔ دوستو، ان تمام قیدیوں میں ایک قیدی تھا جس کا نام لیون تھا۔ اس قیدی کی باتیں تمام قیدی مانتے تھے۔ اس جیل سے جب کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا یا پلان بناتا اسے جیل میں تمام لوگوں کے سامنے مار دیا جاتا۔ ایک بار جیل سے 3 لوگ بھاگ گئے، جس کے بدلے میں نازی فورسز نے قیدیوں میں سے 30 قیدی مار دیے تاکہ باقی قیدی بھاگنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ لیون اور اس کے ساتھی یہ سمجھ گئے کہ اگر ہم بھاگ گئے تو باقی لوگ جو قیدی بچ جائیں گے انہیں نازی فورسز مار دیں گی۔ ان تمام قیدیوں پر جرمنی کی خفیہ ایجنسی SS کی کڑی نظر رکھی تھی۔ انہیں جس پر بھی شک ہو جاتا وہ اسے مار دیتے۔ لیون اور اس کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم بھاگ گئے تو سارے بھاگیں گے۔ ان قیدیوں میں جو اچھا کام کرتا تھا جرمن فوج اسے اپنے ساتھ ملا لیتی، پھر وہ جرمنی والوں کے ساتھ مل کر جیل میں نگرانی کا کام کرتا۔ ان قیدیوں میں کچھ ایسی یہودی بھی شامل تھے جنہوں نے نازی فورسز کا اعتماد مکمل حاصل کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی شامل تھے۔ وہ ان تمام نازی فورسز کی باتیں لیون کے پاس پہنچاتے، جس کے ذریعے لیون جیل سے بھاگنے کا پروگرام بھی بناتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جیل میں رشین جنگی قیدی بھی آ گئے۔ وہ ماہر فوجی تھے۔ جب لیون نے ان سے بات کی کہ وہ بھاگنے میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو تمام رشین فوجی بھی ان کے ساتھ بھاگنے کے پلان میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے بھاگنے کا پلان یہ بنایا کہ تمام انٹیلیجنس والوں کو پہلے مار دیا جائے گا، پھر ہم سارے 600 قیدی بھگا کر لے جا سکتے ہیں۔ دوستو، اس جیل میں اچھی بات یہ تھی کہ اس جیل میں ہر قیدی ایک ہنرمند آدمی تھا۔ وہاں جیل میں موجود تمام رشین فوجیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بھاگنے کا ایک پلان بنا لیا۔ ان قیدیوں میں ایک سونار بھی تھا جس کے ذریعے لیون، جو کہ قیدیوں کو سربراہ تھا، اس نے سونار سے چاقو اور کلہاڑیاں بہت زیادہ مقدار میں بنوا دی اور انہیں ایک بیرک میں چھپا کر رکھ دیا۔ ایک شام انہیں یہ خبر ملی کہ جیل کا انچارج باہر کہیں جا رہا ہے تو وہ 3 دن باہر ہی رہے گا۔ انہوں نے بھاگنے کا پلان یہ بنایا کہ سب سے پہلے جیل کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ جیل کی بجلی کاٹنے کے بعد ٹیلی فون لائن کو بھی کاٹ دیں گے تاکہ جیل میں موجود فوجی باہر سے مدد نہ بلا سکیں۔ انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ اس دن باہر سے فوجی گاڑیاں جیل میں داخل ہوئیں تو وہ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھاگنے کا پلان بنا لیا تھا۔ وہ پورا دن ان فوجی گاڑیوں کی نگرانی کرتے رہے۔ ان فوجی گاڑیوں میں جو فوجی آئے تھے وہ جیل کا وزٹ کرنے آئے تھے۔ رات کو وہ چلے گئے۔ شام ہوتے ہی وہ تمام گاڑیاں فوجیوں کو لے کر چلی گئی۔ دوسرے دن انہوں نے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ ان قیدیوں میں اکثر جو قیدی جو باہر کام کرتے تھے انہوں نے فوجیوں کو بلا پھسلا کر بیرکس میں لانا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ ایک انٹیلیجنس افسر کو بیرکس میں لاتے جہاں پر پہلے ہی موجود قیدی ان فوجیوں کو مار دیتے۔ اس طرح انہوں نے 15 انٹیلیجنس افسر کو مار دیا اور ان کی لاشوں کو وہیں اندر چھپا دیا۔ شام کو جب رول کال کی آواز سنائی دی تمام قیدی ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح ان قیدیوں کے لیڈر لیون نے انہیں بھاگنے کا حکم دے دیا تو تمام قیدی گیٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ اسی بھگدڑ میں رشین فوجیوں نے جیل کے فوجیوں سے بندوقیں بھی چھین لی، جس سے انہوں نے گارڈز اور سیکورٹی پر مبہوت تمام فوجیوں کو مار دیا۔ اس طرح اس جدوجہد میں 600 سے 300 لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو رشین فوجی بچ گئے تھے وہ رشیا بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے آج بھی کچھ لوگ زندہ ہیں۔ دوستو، اس کہانی پر ایک مووی بھی بنائی جا چکی ہے جس کا نام اسکیپ فرام سووی وار رکھا گیا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ اپنی قیمتی تجاویز دینے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔